رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال تعالی فی موضع آخر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لکم دینکم ولی دین. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے مجھ کو اور آپ کو جو دین متین شرع مبین عطا فرمایا ہے، یہ ایک لاجواب اور بے مثال دین ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے یہ تمام ادیان سے ممتاز ہے. اس کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے وہ بنائی ہیں جو دیگر ادیان سے یہ ممتاز ہے. اور یہ دین جو میں اور آپ نے اختیار فرمایا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے مجھ کو اور آپ کو ہے، تو اللہ رب العزت نے بغیر کسی مانگے کے، بغیر کسی دعاؤں کے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عنایات سے، اپنی مہربانیوں سے مجھ کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے. یہ بڑی حساس طبیعت کا دین. حساس طبیعت کا مراد، اس کو آسان مثال میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، جس کو ہم نے گزشتہ بھی بیان کیا تھا کہ حساس طبیعت کا مالک کس سے مثال مراد یہ ہے کہ جس طرح بچے کا مزاج والدین سمجھنے کے لیے بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر میرے بچے کی طبیعت خراب ہے یا نہیں ہے. بچہ رو رہا ہے مسلسل، تو بچے کی طبیعت کا پہچاننا، کیونکہ والدین اس کی طبیعت کو محسوس کرتے ہیں کہ بڑی حساس طبیعت کا ہے، بڑی نازک طبیعت کا ہے. کبھی اس کو گرمی ہو جائیں گی تو پھر روئیں گا، پھر سردی ہوں گی تو پھر روئیں گا، اور اگر زیادہ سردی تو پھر روئیں گا، زیادہ گرمی تو پھر روئیں گا. یعنی بچے کی طبیعت کو معلوم کرنے کی بات بات پہ اس کو دیکھ بھال کرتے ہیں، گھڑی گھڑی اس کو دیکھتے ہیں کہ تاکہ اس کا مزاج خراب نہ ہو، تاکہ اس کی طبیعت خراب نہ ہو، تاکہ بچے کی تو فطرت جو ہے وہ خراب نہ ہو. ٹھیک اسی طریقے سے سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے جس دین متین شرع مبین کو، اسلام کو قبول کیا ہے، جس کے میں اور آپ ماننے والے، یہی بھی حساس طبیعت کا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ نہ اس میں سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے. اس طریقے کے ہمارے دین اسلام ہے. ہاں، اس کے علاوہ جو دیگر ادیان ہیں ان کی اس ایسی طبیعت نہیں ہے. اگر اس کے اندر بڑھا بھی دیا جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اس کے اندر سے کوئی نکالا بھی جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو اس کے ذمہ دار حضرات ہے وہ اس کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے. مگر ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے، ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو قرآن ہے، ہمارا جو حدیث ہے، اس سلسلے میں یہ نہیں ہے. ہمارے علماء کے اوپر اس کو نہیں سونپا گیا، یا اسی طریقے سے امت کے اوپر اس کو سونپا نہیں گیا، بلکہ اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث کی تشریح فرمائی ہے، اور پیارے خدا تعالیٰ نے اس کی پوری اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی ہے کہ یہ میرا دین ہے، اس کے مطابق مجھ کو اور آپ کو عمل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو دستور عطا فرمایا ہے، اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی تشریح فرمائی ہے، یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے اور یہ اللہ رب العزت کا دستور ہے. نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے اور نہ زیادتی ہو سکتی ہے، نہ میں اپنے طرف سے کوئی بڑھا سکتا ہوں، نہ ہی میں اپنے طرف سے کوئی کم کر سکتا ہوں. یہ دین اسلام ہے. آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو ثقافت ہے، جو ہماری تہذیب ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو اسلامی نظام ہے، جو اسلامی ثقافت ہے، جو اسلامی اخلاق ہے، ہم اس کو استعمال کرنے والے بنے. ہم اغیار کو نہ دیکھیں کون کیا کرتا ہے، کس کی تہذیب کیسی ہے، کس کا کلچر کیسا ہے، کس کا تمدن کیسا ہے، کس کے اخلاق کیسے ہے. ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے. ہمارے لیے یہ ہمارے نبی حضرت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے نمونہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے دنیا والوں، تم چاہتے ہو کامیابی ہونے کا، اے دنیا والوں تم چاہتے ہو اپنے اخلاق کو بنانے کا، اپنی تہذیب کو بنانے کا، اپنے کلچر کو، اپنے تمدن کو، اپنی معاشرت کو، اپنی زندگی بنانا چاہتے ہو،
جنت کو تم چاہتے ہو، پیارے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لو، ان کے پاک دامن کو تھام لو، اللہ رب العزت تم کو دنیا میں کامیاب عطا فرمائیں گا اور آخرت میں عطا فرمائیں گا۔ اب چونکہ ہمارے پاس معاشرے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے بندے، ہم جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ہم ہماری تہذیب کو نہیں اپنا رہے، حالانکہ مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی تہذیب کو پکڑے رہے، ہم اپنی تہذیب کو پکڑے رہے، ہم اغیار سے متاثر نہ ہوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم چونکہ ایسے ملک میں رہتے ہیں، چونکہ میں اور آپ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، چونکہ میں اور آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جن کے اندر اسلام کے علاوہ بھی لوگ ماننے والے ہیں، مسلمانوں کے بھی لوگ علاوہ ہے، جیسے ہندو ذات ہے، اسی طریقے سے عیسائی ہے، اور اسی طریقے یہودی ہوں گے، دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، میں اور آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں، حقوق انسانی کے اعتبار سے رہتے ہیں، کبھی معاشی اعتبار سے رہتے ہیں، کبھی اور دیگر اعتبار سے رہتے ہیں۔ ان تمام کے اندر اسلام میرے لیے اور آپ کے لیے کیا رہنما اصول متعین کرتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے حقوق انسانی۔ مثال کے طور پر انسان ہونے کے ناطے مجھ کو اور آپ کو تمام مذاہب کے لوگوں کا ادب و احترام کرنا ہے، اور اس کے بارے میں اسلامی ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمام لوگوں کا ادب و احترام کرنا ہے، جس کو اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اللہ رب العزت نے تمام دنیا کو، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو، اللہ رب العزت نے تمام عورتوں کو، تمام کے تمام آدمیوں کو اللہ رب العزت نے ایک نطفے سے اور اللہ رب العزت نے ایک جان سے پیدا فرمایا ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے۔ تو جہاں تک انسانیت کی باری ہے تو تمام کے ساتھ برابری کرنا ہے، تمام کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، تمام کا تو پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر۔ ٹھیک اسی طریقے حدیث میں ہے، پیارے محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ یہودی کا جنازہ گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی تو انسان ہے۔ تو یہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک حقوق انسانی کی بات ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا انسانیت کے ہونے ناطے ان کا ادب فرمایا ہے، انسانیت کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کا اکرام فرمایا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس معاشرے میں اور آپ رہ رہے ہیں، حقوق انسانی کے اعتبار سے تمام کا ان کا ادب احترام کرنا ہے، تمام سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے اور اسلام کی دعوت کو پہچانا ہے، اور الحمدللہ مسلمان جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت سے زیادہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ تمام کا خیال رکھے، ہر مظلوم کی جو پکار پر لبیک کہہ سکے، ہر ایک کا جواب دے سکے، یہ تمام کے تمام الحمدللہ ہم کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے دوسرا جو تعلق میرا اور آپ کا ہے وہ معاشی اعتبار سے ہے، کیونکہ ہم کو کاروبار کے اندر کبھی ہم کو دوسرے مذاہب کے لوگوں کے پاس بھی جانا پڑتا ہے، دوسرے مذاہب سے بھی کام لینا پڑتا ہے، تو ایسے معاملات کے اندر اگر کسی دیگر مذاہب والوں سے اگر کام لے رہے ہیں یا ان کے پاس کام کر رہے ہیں یا ٹھیک اسی طریقہ اور دوسرا کوئی ہم ان سے کاروبار کر رہے ہیں تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اسلام نے ہم کو اس کی بھی اجازت دی ہے۔ پیارے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے خود ہجرت جب فرمائی تھی، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ جا رہے تھے تو وہاں پر آپ نے جس بندے کو متعین فرمایا تھا، جس کو اپنا ڈرائیور بنایا تھا مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، جس کو آپ نے راستہ چننے کے لیے، راستہ بتانے کے لیے جس کو آپ نے منتخب فرمایا تھا، وہ ایک مسلمان بندہ نہیں تھا بلکہ وہ دیگر مذاہب کا ماننے والا تھا۔ تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک درجہ ہم نے یہ بتا دیا حقوق انسانی، دوسرا درجہ بتا دیا ہم نے تعلق معاشی تعلق جس کا ہے، اور تیسرا درجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سیاست کے اعتبار سے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر غیر اقوام وہ ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے کے اندر امن رہے، ہمارے محلے کے اندر بھائی بھائی چارہ رہے، ہمارے محلے کے اندر تو سکون رہے، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سٹی کے اندر، ہمارے شہر کے اندر ہے تو فضا کو امن کے ساتھ پرسکون رکھا جائے، بھائی چارہ کو باقی رکھا جائے، اس معاملے کے اندر کوئی میٹنگ بناتا ہے، اس معاملے کے اندر کوئی تحریک بناتا ہے، اس معاملے کے اندر کوئی جماعت بناتا ہے، کوئی تنظیم بناتا ہے تو ہم مسلمان اس کا آگے بڑھ کر استقبال بھی کرتے ہیں اور اس کا ہاتھ بھی ملاتے ہیں، اس کے گلے بھی ملتے ہیں اور اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کے سامنے صلح حدیبیہ کا موقع پیش آیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ نے ملک کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے، اسی طریقے سے لوگوں کو سکون کے برقرار کو رکھنے کے لیے، سکون کو باقی رکھنے کے لیے، اسی طریقے سے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے بھی اس معاملے میں صلح فرمائی تھی۔ اور اسی طریقے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول، جو ایک جنگ تھی، جو کافروں کے درمیان میں ایک صلح نامہ ہوا تھا، جو کافروں کے درمیان میں ایک تنظیم بنی تھی اس موقع پر، تو ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں، اس وعدے کے اندر ہمارے نبی نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی ہے۔ بنفس نفیس ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ جو بھی مظلوم اگر آواز دے گا،
جس کے اوپر بھی ظلم کیا جائے گا اس کو پورا کا پورا حق دلایا جائے گا. اگر کسی کے اوپر زیادتی کی جائیں گی تو اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا. تمام کا تمام جو معاہدہ تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر شرکت فرمائی ہے. میں یہ آپ کو اس لیے باتیں بتلا رہا ہوں تاکہ آپ اس بات پہ غور کریں. جہاں تک انسانی کا معاملہ ہے ہم اس کے غم میں شریک رہیں گے. ٹھیک اسی طریقے سے معاشی اعتبار سے, کاروبار کے اعتبار سے تو ہم دیگر مذاہب والوں کے ساتھ بھی پہل کر سکتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے سیاست کے اعتبار سے اگر کوئی ہم کو کسی امور میں کہہ رہا ہے یا اسی طریقے روڈ کے معاملے میں کہہ رہا ہے یا دیگر کسی بھی معاملے میں, پانی کے معاملے میں کہہ رہا ہے مسلمانوں کو یا دیگر مذاہب والوں کو گھر دینے کے معاملے میں کہہ رہا ہے, ہم سے لبیک کہہ رہا ہے, ہم کو پکار رہا ہے, تو ہم اس کا تعاون کرنے کے لیے, ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. اور چوتھا مرحلہ ہے مذہبی تعلق. اس کے اندر مجھ کو اور آپ کو غور کرنا ہے. ہاں دیگر مذاہب کے تعلق سے ان کے مذہبی امور کے اندر, ان کے مذہبی تہوار کے اندر میں اور آپ اس میں شریک نہیں ہو سکتے. سمجھ میں آ رہی اتنی بات؟ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ان کے تہوار میں شریک ہو رہے ہیں. ٹھیک اسی طریقے جتنی بھی ان کے تہوار ہے, ابھی مثال کے طور پر ابھی 2 دن پہلے ہمارے سامنے دسہرہ گیا, اسی طریقے سے اب دیوالی آنے والی ہے, تو ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھائی بھی, ان کی اولاد بھی, ان کے بچے بھی, ان کے بھائی بھی, اسی طریقے سے جتنے مسلمان ہیں اس کا کاروبار بھی کرتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دیوالی کے اندر شریک ہو رہے ہیں, ان کے اشیاء کو خرید رہے ہیں, اس کے اندر ہے تو اس کے اندر بھائی چارہ بتا رہے ہیں. تو اس کے اندر اسلام مجھ کو اور آپ کو اجازت نہیں دیتا. اس کے اندر آپ کو, مجھ کو, آپ کو پرہیز کرنا ہے. یہ اسلام ہے, کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ بڑی حساس طبیعت کا مالک ہے. دیگر چیزوں میں تو اسلام برداشت کرتا ہے, مگر دیگر ان کے امور میں شریک ہونا, ٹھیک اسی طریقے سے ان کی عبادات میں شریک ہونا, ان کے تہوار میں شریک ہونا, اور اسی طریقے سے جس طرح چڑھاوے چاہتے ہیں وہ کھانا یا ان کے وہاں کی پرساد کھانا, ان تمام چیزوں سے اسلام ہے تو پرہیز کرتا ہے. اور مجھ کو اور آپ کو مذہب اسلام اس سے دور رہنے کی تعلیم دیتا ہے. یہی اسلام کا تقاضا ہے اور یہی قرآن کا تقاضا ہے. پیارے محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کفار مکہ ہے اور یہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ہمارے اور آپ کے سامنے کیونکہ مستقل جھگڑا ہو رہا ہے اور ہے تو بھائی بھائی میں دوریاں ہو رہی ہیں, ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کرو اور ہم ایک سال آپ کے خداؤں کی عبادت کریں گے. تو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا, قل, کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم, قل یا ایھا الکافرون, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے, لکم دینکم. اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد سب کو یاد ہوگا نا سورہ. ایسا ہو رہا خالی میں بولتے جا رہا, آپ اگر ایسے ہی اگر توجہ نہیں دیں گے تو میرا بھی نقصان اور آپ کا بھی نقصان ہے اس کے اندر, اور پوری جتنی اولاد آئیں گی ہمارا سب کا نقصان ہوگا. یہ رسمی بیان نہیں ہے, اس میں آپ کو بولنا پڑے گا, توجہ دینا پڑے گا. مستقل گھڑی کی طرف دیکھیں گے آپ تو بتاؤ بھائی, اگر یہ منبر ہم کو بیان کرنے کے لیے نہیں ملیں گا تو پھر دنیا میں کون سا وقت ہے میں آپ کے سامنے تھوڑا بہت بول سکوں. آپ ملیں گے بعد میں مجھے, آپ ہے اس کے بعد آپشن. یہ میری مجبوری ہے, میں جان بوجھ کے بیان کرتا ہوں گھڑی کو دیکھ دیکھ. الغرض اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو دین متین کی محبت اور دین متین کا درد نصیب فرمائے. بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے, مستقل گھڑی کی طرف آپ لوگ دیکھیں گے تو کیا ہوگا اس سے. بھائی دین کے واسطے تو وقت تو نکالنا پڑے گا نا آپ کو, کچھ نہ کچھ اسلام کو توجہ سننا پڑے گا نا آپ کو. ڈرائیور ذرا چوک کھا لے تو اس کی جان خطرے میں ہے, اور ہمارے قوم کا ایمان خطرے میں, پھر بھی ہم کو احساس نہیں ہے, تو پھر کتنی بڑی ہماری جو تہذیب. ہاں میں یہ بات کر رہا تھا, الغرض میں جو کہہ رہا تھا کہ ہماری جو تہذیب ہے, ہمارا جو کلچر ہے, ہمارا اسلام اس کی اجازت ہے. ہاں جہاں تک کہ دیگر مذاہب میں اور آپ اس میں کمپرمائز کر کے ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں, مگر دینی امور میں ان کے ساتھ شریک ہونا, دینی امور میں ان کے ساتھ جانا. اسی طریقے سے ابھی 2-3 دن پہلے میں نے واٹس ایپ کے اوپر خود دیکھا, وہ کیا ہے, ہیپی کیا گیا ابھی, یہ ہمارے شاعر شان نہیں ہے. ابھی آنے والی کیا آئیں گے اس کے بعد, سب یاد ہے الحمدللہ, تو وہ بھی آنے والی ہے نا. اسلامی مہینے کا نام یاد بالکل نہیں ہے ہم کو, یہ سب چیزیں یاد ہے. یہ میری کمی ہے, یہ میرا غم ہے, یہ میری سستی اور لاپرواہی ہے, میں آپ کو یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. الغرض تو یہ چیزیں ہیں, اس کے اندر میں اور آپ شریک نہیں ہوتے, اس لیے کہ ہماری جو شناخت ہے, میری اور آپ کی جو عزت ہے نا, وہ قرآن کی برکت سے ہے. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. میری اور آپ کی جو عزت ہے نا, وہ اسلام ہے. اسلام, حضرت عمر نے فرمایا تھا ہماری جو عزت ہے وہ اسلام کی برکت سے ہے. میں اور آپ کہاں اسلام کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ ایران کے دربار میں کھانا کھا رہے ہیں, اور کھانے کا لقمہ نیچے گر گیا, تو لقمہ اٹھا کر کھانے لگے. تو دوسرے جو بازو بیٹھے ساتھی تھے, انہوں نے فرمایا کہ آپ جانتے نہیں کس کے دربار میں بیٹھے, یہ لوگ نیچے گرا ہوا اٹھانے کو عیب سمجھتے ہیں.
اور گھٹیا سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں. فرمایا اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقى، ان پاگلوں ان پاکھنڈیوں کی وجہ سے پیارے آقا کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا میں. یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا کلچر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی وہاں پہ مدد فرمائے. زور سے کہو نا بھائی آمین. یہاں پر آمین نہیں بولیں گے تو کہاں پہ بولیں گے ہم؟ پھر ایک بار بولیں گے ہاں بولو آمین ذرا زور سے ایک بار. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور ہماری مقدس سرزمین کو آزاد فرمائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جب آنے کے بعد تھوڑا قریب تھے تو وہاں کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت آپ تو بڑے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، اب جب جا رہے ہیں عیسائی لوگوں کے پاس تو آپ اپنے کپڑے کو بدل دیجئے، آپ کے کپڑوں کے اندر پیوند ہے فلاں ہے، آپ ایسا کیجئے، آپ جو سواری پر تشریف رکھیے اور آپ اپنے غلام کو ہاتھ میں نکیل دیجئے، اس کو ڈرائیور بنائیے اور آپ جو سیٹ کے سر کا جائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جو کلچر اور جو تہذیب پیارے آقا نے اور پیارے محمد نے دی تھی میں اسی تہذیب پر جاؤں گا. اور اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی ہے. کون فتح کیا؟ تو یہ ہے ہماری کامیابی کا راز، یہ ہے ہماری کامیابی کا راز، ہماری عزت کا راز، ہماری شان و شوکت کا راز، ہمارے عروج میں آنے کا راز، ہماری عزتوں کا راز. آج میں نے آپ نے ہمارے نبی کی غلامی کو، ہمارے نبی کے کلچر کو، ہمارے نبی کی تہذیب کو، ان کے اخلاق کو پس پشت ڈالا اور اغیار کے تمام کلچر کو ہاتھوں ہاتھ لیا. ان کے کپڑوں کو، ان کے بالوں کو، ان کے چہرے کو، ان کے خاندان کو، ان کے معاشرے کو، ان کے برقعے کو، ان کے لڑکیوں کے کپڑے کو، تمام کی تمام تہذیبوں کو کون لا کے دے رہا ہے؟ ہمارے بچوں کو کپڑے کون لا کے دیا؟ عیسائی نے لا کے دیا، یہودی نے لا کے دیا. یہ ہماری جو اولاد کپڑے پہنتی ہے، تو ہماری ماں بہنیں جو غیر لباس پہنتی ہے، کون لا کر دے رہا ہے ان کو؟ کون لا کے دے رہا؟ اغیار لا کے دے رہے کہ میں لا کے دے رہا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کامیاب ہونا، ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس خوش ہونا، میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے راضی ہونا، اللہ تعالیٰ سے ہم جنت کی امید لگاتے ہیں. مجھ کو اور آپ کو وہی زمانے پر آنا پڑے گا جس کو لے کر صحابہ کرام کامیاب ہوئے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے محمد کی غلامی کو اختیار کر لو. اور پیارے محمد اکرم فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے کلچر کو اہتمام سے لے گا، جو جس کی تہذیب کو لے گا، جو جس کے بول چلن کو لے گا، جو جن کی دیوالیوں کو لے گا، جو جن کے تہواروں کو لے گا، جو جن کے بڈوں کو لے گا، جو جن کے دسووں کو لے گا، جو جن کے چالیسوں کو لے گا، جو جن کی برسیوں کو لے گا، جو جن کے تو نمازیوں کو لے گا. ابھی گئی نا، کیا گئی ابھی؟ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ کون سا چل رہا؟ یہ بھی ہماری طرف سے 11ویں کا مہینہ ہے ماشاءاللہ. تو یہ تمام چیزوں کو بھائی اور آپ لیں گے نا، اس کے اوپر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اب بھی جتنے ہم برباد ہو رہے ہیں نا، اس سے زیادہ اور برباد ہونے کی امید ہے اگر جس پہ میں اور آپ چل رہے ہیں. اس لیے بھائیوں، یہ کلچر کو چھوڑو، یہ دسووں کو چھوڑو اور اس برسیوں کو چھوڑو، یہ چھلے کو چھوڑو اور یہ چھٹیوں کو چھوڑو، بلکہ اسلامی جو معیار ہے، محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شادی کے معاملے میں جو تہذیب دی ہے وہی تہذیب ہماری ہے. جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کے وقت جو تہذیب دی ہے وہی تہذیب ہماری ہے. بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو تہذیب پیارے محمد نے دی ہے وہی تہذیب ہماری ہے. اگر بچے کی تہذیب پہ، بچے کے پیدا ہونے پر اغیار کی تہذیب لیں گے، شادی کے وقت اغیار کی تہذیب لیں گے، جنازے کے وقت اغیار کی تہذیب لیں گے، تو ہمارا شمار پیارے محمد کے غلامے میں نہیں ہوگا. اس لیے مجھ کو اور آپ کو اس وقت پر فیصلہ کرنا ہے کہ مجھ کو اور آپ کو کس روش پہ چلنا ہے، مجھ کو اور آپ کو کس کے طریقے پر چلنا ہے، مجھ کو اور آپ کو کس کے دامن کو تھامنا ہے، مجھ کو اور آپ کو کس کی غلامی کرنا ہے. کس کی غلامی کرنا ہے؟ کس کی غلامی کرنا ہے؟ بولو بھائی زور سے، کس کی غلامی کرنا ہے؟ یہ بات میں رٹاتا ہوں خاص طور سے کیونکہ میرا عقیدے کا مسئلہ ہے. میں آپ کو نہیں رٹاؤں گا، میرا بھی ایمان کامل نہیں ہوں گا. پیارے محمد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب تبعا لما جئت به. پیارے محمد فرماتے ہیں جب تک تمہاری زندگی میرے مطابق نہیں ہوں گی تو ایمان والے نہیں ہو سکتے. اس لیے اپنی خواہشات کو چھوڑو، اپنے خاندان کی پرمپراؤں کو چھوڑو، ان تمام رسومات سے نکل کر پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرنے والے بنے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.